بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں۔ تسمیہ کے مسائل و احکام مختصراً آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک تفسیری روایت میں حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لوح و قلم کو پیدا کیا، یعنی تختی جس پہ لکھا جاتا ہے اور قلم جس سے لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد سب سے پہلی تحریر اللہ تعالیٰ نے جو قلم کو حکم دیا کہ اس تختی کے اوپر لکھا جائے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی دراصل رب کے نام سے پڑھنے کا ذریعہ، وسیلہ اور واسطہ ہے۔ ایک تفسیری روایت سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ آسمان پر فرشتوں کا وظیفہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا تو ابلیس نے ماتم کیا، اسے بہت صدمہ پہنچا اور نوحہ کرنے لگا اور بہت رویا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسی آیت ہے، ایک ایسا کلام ہے جس کے ذریعے سے ہم ہر کام کو عبادت بنا سکتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایت دی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کا ہر کام جو ہے اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہونی چاہیے۔ جب ہم کسی کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں تو وہ کام خود بخود عبادت بن جاتا ہے، بندے کا ذہن، دل، دماغ جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ تو سارے انبیاء علیہم السلام کی تعلیم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نمایاں حیثیت حاصل تھی۔ یہ قرآن مجید کی ایک مستقل آیت ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ یہ آیت مبارکہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے۔ یہ دراصل ہر دو سورتوں کے درمیان فصل ہے۔ البتہ سورہ توبہ کے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ نہیں لکھوائی، تو آج تک سورہ توبہ جس مصحف میں بھی آپ دیکھیں گے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہوگی۔ یہ بھی ایک اس چیز کا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا قرآن لوگوں کے حوالے کیا تھا ویسا ہی قرآن آج تک محفوظ ہے۔ ہمارے ہاں جب خط وغیرہ لکھنے کا جو ہے وہ رواج ہوتا تھا تو اس دور میں لوگ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے عموماً خط کے اوپر 786 لکھتے تھے، جو عدد ہے علم الاعداد کی روح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ تو میں نے ایک دفعہ ایک بزرگ سے، عالم دین تھے، یہ سوال کیا کہ بسم اللہ کیوں نہیں لکھتے اور یہ 786 لکھتے ہیں؟ تو کہنے لگے جی کہ یہ دراصل لوگ آگے خط وغیرہ کی حفاظت نہیں کرتے، اس کا احترام نہیں کرتے اور اس کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا حضرت، جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو خط لکھے گا تو اس میں کہیں بھی اللہ کا نام نہیں آئے گا، اللہ کا نام تو جگہ جگہ آئے گا، اس لیے یہ تو اگلے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس خط کی حفاظت کرے اور اس کا ادب اور احترام کرے اور اللہ کے نام کو جو ہے وہ باادب طریقے سے رکھے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ کچھ اور لکھیں، یہ تو کوئی جواز نہیں ہے اس چیز کا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو جو مشرکہ تھی خط لکھا اور آغاز اس سے کیا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری بسم اللہ انہوں نے خط کے آغاز میں لکھی، ایک مشرکہ عورت کے لیے خط لکھا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک مسلمان کی ابتدا خواہ وہ کچھ لکھے یا کچھ بولے یا کوئی تحریر کرے تو اس سے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے اس کام کا آغاز کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کچھ پروگرامات وغیرہ کنڈکٹ کرتے ہیں تو اس میں پہلے تعوذ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ تو تعوذ کی جو تعلیم دی گئی ہے وہ قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کرنے لگیں تو اس کی ابتدا جو ہے وہ تعوذ سے ہوتی ہے، پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں۔ لیکن باقی کوئی بھی کام ہو اس کی ابتدا ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے ایک مقام تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں ہے۔ جو لوگ اسے جز مانتے ہیں وہ جہری نمازوں میں بسم اللہ کو بھی بالجہر پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال اگر ہم جب نماز پڑھ رہے ہوں تو ہر دوسری رکعت میں جب ہم اٹھ کر سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ ہر اچھا کام، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، مثلا کھانا کھائیں
تو کھانے سے قبل ہم بسم اللہ پڑھیں، کپڑے پہنیں، جوتا پہنیں، کوئی بھی کام کریں، گھر میں داخل ہوں گھر سے نکلیں، مسجد میں داخل ہوں مسجد سے نکلیں، تو بسم اللہ ہی سے ہمارے ہر کام کا جو ہے وہ آغاز ہونا چاہیے۔ جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کسی بیماری سے علاج کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اگر ان کلمات کے ساتھ کسی کو دم کیا جائے تو ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ یعنی پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد تو انشاءاللہ بیماری سے جو ہے وہ شفا ملے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد